بدکار عورتوں نے اسلام کیسے قبول کیا؟ بابل اسلام سندھ میں اسلام کیسے پھیلا؟ راجا کے سپاہی بزرگ کے قریب پہنچے تو ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ کون ہیں وہ بزرگ؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈل رہی تھی کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں دعوت دیتا ہوا بابل اسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ ان دنوں بابل اسلام سندھ برائیوں اور بدکاریوں کی آماج گاہ تھا۔ ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور وحشی بدکاری عام تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے۔ درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی۔ شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگے۔ شام نے رات کا لبادہ اڑا تو گانے بجنے لگے۔ عورتیں سرے عام گناہ کی دعوت دینے لگیں۔ اوباش نوجوان گناہوں کے بھنور کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے، حضور یہاں ہمارا قیام کرنا مناسب نہیں، کہیں اور چلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں توں رات گزری، صبح گناہوں کا بازار سرد پڑ گیا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں کل جیسی رونق نہ تھی۔ دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی۔ محلے میں جو بھی آتا داخل ہوتے ہی الٹے پاؤں لوٹ جاتا۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگیں۔ ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئیں اور کہنے لگیں، جس دن سے یہ درویش آئے ہیں ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویش کے پاس آئیں اور کہا، بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کیا کام؟ یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی۔ چونکہ بڑے بڑے زمیندار اور رئیس یہاں تک کہ خود راجا بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجا کو شکایت کر دی۔ راجا نے اپنے سپاہیوں سے کہا، درویش کو کہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ زبردستی نکال دیا جائے گا۔ راجا کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود۔ انہوں نے واپس چلنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ وہ عورتیں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر اس بزرگ کی معتقد ہو چکی تھیں۔ بے ساختہ ہو کر اس بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اس قافلہ کے امیر بھی تھے کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ بابل اسلام سندھ کی پہچان لال شہباز قلندر سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرے درویش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خادم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سہون شریف ضلع دادو بابل اسلام سندھ میں تشریف لا کر کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشناس کرایا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید اسلامی
معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔